ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور معروف صنخہ عاصم ترابی صاحب اور اسامہ قادری، سرور قادری، عامر قادری اور نعمان عظمت قادری انشاءاللہ اسٹیج پہ موجود ہیں، اور عاصم ترابی صاحب کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، گلائے عقیل کی دعوت دے رہا ہوں عاصم ترابی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کروائیں۔ نعرہ تکبیر، بھائی مزہ نہیں آ رہا، ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کے ڈی اے فلیٹ میلاد کمیٹی اور ان کے تمام اراکین کے جنہوں نے آج ایک بار پھر حضور کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، بس دو کلام، ایک نعت اور ایک منقبت پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں مل کر بآواز بلند درود پاک اس یقین، اس محبت اور اس عقیدے کے ساتھ پیش کیجئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سرکار سماعت کر رہے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوبصورت ربائی حضور کی آل سے منسلک یہ ربائی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، درود پاک کی اہمیت سنیے گا، فرماتے ہیں کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ تو مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو کلام پیش کرنے لگا ہوں، کلام پیش کرنے سے قبل آپ سب کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے حاضرین محفل کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرتے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالے، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی۔ سب کی سنتے ہو اپنے وہ
دو جھولی میری تاجدار مدینہ کر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ کر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کہیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ لیکن بچوں کا جذبہ دیکھیے کہ بچوں کی تعداد کم ہے بڑوں کی زیادہ ہے لیکن بچوں کی آواز پھر بھی بلند ہے بچوں کا جذبہ دیکھ کر ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ شعر پیش کرنے لگا ہوں فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم کام عالم اسلام کا سب سے عظیم سانحہ اور سب سے عظیم قربانی کون سی قربانی ہے فرماتے ہیں شاعر کہ جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی گئے جس مذہب اسلام کو گیا کتنی عظیم حضرت شبیر کی غزات میدان کربلا میں شگ خوش خصال نے میدان کربلا میں شگ خوش خصال نے سجدے میں سے کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سے کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچانے وہ محمد کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا وہ حسین وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کر ڈالے وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی سرکار کی آمد بھئی ایسے نہیں میں نعرے بلند کر رہا ہوں آپ نے بلند آواز سے نعروں کا جواب دینا ہے لیکن میں نعرے کیوں لگوا رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا لیکن آپ نے بلند آواز سے بھرپور طریقے سے نعروں کا جواب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دینا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آپ کے عشق میں اضافہ فرمائے میں نے نعرے لگائے آپ نے جواب دیا اب اس کی وجہ سنیے کیوں فرماتے ہیں شاعر کہ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہاں امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے گئے وہ دیکھو محمد آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آ رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی ہر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا اب بس میری حاضری مکمل ہے منقبت جس کا حکم دیا گیا ہے پیش کرتا ہوں ہر محفل میں اس محفل میں بھی یہ منقبت پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا منقبت پیش کرنے سے پہلے جو بات بتاتا ہوں وہ بتاتا چلوں کہ ایک شخص حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا کہ مولا حسین کی شان بیان فرمائیے تو خواجہ صاحب نے اپنے انداز میں جواب دیا اور فرمایا کہ میں بتاؤں کیا حسین ہے میں بتاؤں کیا حسین ہے
خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا آسرا حسین ہے یہ جیت گئے وگم نہیں یہ جیت گئے وگم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں یزید مر گیا حسین گئے مولا حسین گئے یزید مر گیا حسین گئے یہ بات کس قدر غسی یہ بات کس قدر غسی جو کہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین گئے مولا حسین گئے دین کی پناہ حسین گئے اب جو مولا حسین کا نوکر بن کے بیٹھا ہے اٹھائے اپنا سیدھا ہاتھ اور مل کر اس صدا میں شامل ہو جائے اور اپنے مولا حسین کے نوکر ہونے کا ثبوت دے اس یقین کے ساتھ کہ میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے بھائی کسی کی ہمت کسی کی طاقت کسی کی مجال کسی کی قوت کسی کی جرت جو مولا حسین کی برابری کر سکے کسی کی طاقت نہیں ہے بھائی شاعر نے پیغام دے دیا فرماتے ہیں سنیے کہ کرے جو کوئی ہم سری کسی مجال گئے وہ جہاں میں گئے لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا یہ فیصلہ یہ ہو چکا یہ فیصلہ یہ ہو چکا یہ فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین گئے نہ کوئی دوسرا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے کہیے نا سبحان اللہ اتنا خوبصورت مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے حسین کے تو معنی ہی حسین کے ہیں بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تو خوبصورتی سن کر خوبصورتی سمجھ کر کہیے ایک بار سبحان اللہ قضا کہتے ہیں موت کو اور حیات کہتے ہیں زندگی کو اب موت اور حیات کو موت اور زندگی کو شاعر نے کس طریقے سے قلم بند کیا خوبصورتی دیکھیے فرماتے ہیں کہ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے حساب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین گئے تو میں نے کہہ دیا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ بولو میرا بادشاہ تو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کو بھی دین مان لو حسین کو بھی دین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو نعرہ حیدری نعرہ حیدری میری حاضری کا آخری شعر اور بہت ہی کمال کا شعر اور اس شعر کی وجہ سے ہی میں نے اس منقبت کا انتخاب کیا سنیے فرماتے ہیں شاعر کہ غدیر خم میں فیصلہ ہوا
غدیر خم میں فیصلہ ہوا کیا کہ علی کو جانشین مان لو، علی کو جانشین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین